السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ کیسے ایک ماں نے مجبور ہو کر اپنے ہی بچوں کو زندہ جلا دیا، لیکن اس سے پہلے اس کی وجہ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ جس معاشرے میں احساس نام کی چیز ہی نہ ہو وہاں کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ احساس ہی ہے جو انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر احساس مر جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی رزق دے کر اور کبھی رزق لے کر۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کا بہن یا بھائی بھوکا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے یا سزا ہے، بلکہ آپ کو زیادہ رزق ملا ہے تو یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے غریب بہن بھائی کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک منٹ نہیں لگتا بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب رشتہ دار اور بہن بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں پر ضمیر سوئے ہوئے ہیں، بلکہ ضمیروں کو تھپکی دے کر سلایا جاتا ہے کہ اب تیرے سونے کا وقت ہے، تو سو جا۔ ہر قسم کے پیزے برگر کھانوں سے لطف اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ ہمارے غریب بہن بھائی کے گھر ایک وقت کا کھانا بھی پکا ہے یا نہیں۔ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے پوچھنے کی۔ حقیقت بات کہوں تو ضمیر سوئے ہوئے نہیں بلکہ ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اپنی کسی غریب بہن بھائی کی مدد کر بھی دیتا ہے نا تو اس کو احسان جتلانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو تانے تشنوں کے تیر چلاتا رہتا ہے، کہ اس کو ذلیل کرتا ہے پوری زندگی کہ جب تو بھوکا تھا تو میں نے تجھے کھلایا تھا، فلاں وقت یاد کر جب تیرے پاس کپڑے نہیں تھے تو میں نے اپنے اترے ہوئے کپڑے دیے تھے تجھے پہننے کے لیے، جب تیرے پاس گھر نہیں تھا تو میں نے تجھے گھر دلانے میں تیری مدد کی تھی۔ اس انسان کو تانے مار مار کر ویسے ہی مار دیتے ہیں کہ وہ غریب انسان آپ کے آگے گردن نہ اٹھا سکے۔ یاد رکھیے کہ ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی جس میں ریاکاری ہو یا جس میں دکھاوا ہو یا جس میں تانے مار مار کر اگلے بندے کو ذلیل کیا جائے۔ ایسی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس امیری غریبی کے چکر نے بہت سے دل دکھائے ہیں، بہت سی حسرتیں بہائی ہیں، بہت سے لوگوں کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں اس غربت کی وجہ سے، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زہر دے دیتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو غربت کے ہاتھوں خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی مار دیتے ہیں۔ ایک ایسی ہی عورت کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جس نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے ہی بچوں کو زندہ جلا کر مار دیا۔ بچے ماں سے بار بار کھانے کو کچھ مانگ رہے تھے، لیکن ماں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بچوں کو دینے کے لیے۔ کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، نہ کوئی احساس کرنے والا۔ امیر رشتہ دار ہونے کے باوجود کوئی ایک بار ان سے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہت دفعہ اس عورت نے کچھ کام کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن معاشرے کی گندی نظریں عورتوں سے یہ حق بھی چھین لیتی ہیں۔ کہیں سے کوئی آسرا نہ ملتا تھا، بچے روز ماں سے کھانے کو کچھ مانگتے تھے اور ماں ان کو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھلا دیا کرتی تھی۔ اس دن تو حد ہو گئی، بچے بھوک سے روئے جا رہے تھے، چپ ہی نہیں کر رہے تھے اور ماں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بچوں کو دینے کے لیے۔ ماں نے مجبور ہو کر بے بس ہو کر ان کو جان سے مار ڈالا۔ کہاں چلے گئے ہیں لوگوں کے ضمیر، کہاں مر گئے ہیں لوگوں کے ضمیر۔ آج کل کوئی اپنی کسی غریب بہن بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ حقیقت میں لوگوں کے اندر لالچ کے سانپ ہیں۔ یہ سانپ ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سانپوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو بند کر رکھا ہے۔ احساس نام کی کوئی چیز ان کے دل کے اندر جانے ہی نہیں دیتے۔ ان کو کسی غریب بہن بھائی کی حسرتیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ غریب کا دیکھنے کا انداز، اس کی حسرت بڑی نگاہیں، اس کا حسرت بڑا لہجہ، لیکن کون دیکھے؟ یہ دیکھے تو وہی نا جس کی آنکھیں ہیں، سنے تو وہی جس کے کان ہیں، اور احساس تو وہی دل کرے نا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ عالم ہے کہ کوئی امیر اپنے غریب بہن بھائی کی اس لیے مدد نہیں کرتا کہ کہیں یہ میرے برابر نہ آ جائے، کہیں یہ مجھ سے اونچا نہ ہو جائے، کہیں یہ ہمارے آگے سر اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ لوگ اصل میں ہر انسان کو اپنے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں اصل میں اپنے رشتہ داروں کو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہمارے غریب رشتہ دار ہم سے اوپر نہ اٹھ جائیں، ان کے حالات ہم سے زیادہ اچھے نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ رزق دیا ہے نا تو اس میں آپ کے کسی غریب بہن بھائی کا حصہ ہے۔ ایک ہی ماں سے جنے دو بھائی، ایک امیر اور کروڑ پتی اور دوسرا فقیروں کی زندگی گزار رہا ہے، پھاکے کاٹ رہا ہے۔ بے شمار حسرتیں ہیں اس کی اور اس کی فیملی کی آنکھوں میں، لیکن ان ساری باتوں سے واقف ہونے کے باوجود امیر اور کروڑ پتی بھائی کے دل کے اندر احساس کا مادہ ہی نہیں جاگتا۔ وہ حقیقت میں اندھا ہو گیا ہے، اپنی عیاشیوں میں اس کو اپنے غریب بھائی کی حسرتیں اور مجبوریاں سنائی ہی نہیں دیتی۔ جس کے پاس پیسہ ہے نا لوگ اس کی بڑی عزت و توقیر کرتے ہیں، اس کو لوگ دور سے ہی سلامیں کرتے ہیں، بھوکے کو تو کوئی اپنے پاس بٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ان سخت دل لوگوں کا دل کیوں نہیں لرزتا جب ان کے غریب بہن یا بھائی
ज़रूरत अशिया के लिए तरसते हैं। जब इनके गरीब बहन या भाई सब्जी की दुकान पर जाएं और घंटों सब्जी को देखते रहें, लेकिन पैसे पूरे ना होने की वजह से आंखों में आंसू लिए वापस आ जाएं और गरीब का बच्चा ये कहे कि चॉकलेट क्या होती है, मैंने कभी नहीं खाई। इनका दिल क्यों नहीं कांपता? इनके दिल के दरवाजे क्यों नहीं हिलते? इनके दिल के दरवाजों पर क्यों दस्तक नहीं होती एहसास की? कुछ लोग अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करने से ज़्यादा मस्जिद में हिस्सा डालना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। मैं उनसे कहूँगी कि मस्जिद में तो बहुत लोग हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जो आपका गरीब बहन भाई है उसकी मदद करने वाला आपके सिवा कोई नहीं। खुदा के लिए उनकी बददुआएँ मत लें। वो आपको बददुआ तो हो सकता है ना देती हों, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना इंसाफ़ करने वाला, उसकी लाठी बड़ी बेवाज़ है। जब पड़ती है ना तो फिर होश नहीं रहती।